بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی الاسم المبنی. بھائی یہ باب دوسرا اسم مبنی کے بارے میں. اسم معرب آپ پڑھ کر آ گئے، ٹھیک ہے. اسم معرب میں مرفوعات، منصوبات، مجرورات، پھر اس کے توابع، ٹھیک ہے. آج ہے مبنی کے بارے میں. باب الثانی فی الاسم المبنی وہو اسم وقع غیر مرکب ما غیرہ مثل الف با تا سا ومثل واحد اثنان ثلاثہ کلفظ زید وحدہ. بھائی معرب کی آپ نے تعریف پڑھی، کیا پڑھی تھی کہ جو بدلتی رہتی ہے، آخری حالت بدلتی رہتی ہے. یہ حکم ہے اس کا، یہ تعریف نہیں ہے. اس کے آخری حالت بدلے یہ حکم ہے. تعریف یہ ہے کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو، ٹھیک ہے. اور مبنی کی آج تعریف یہ ہے کہ مبنی اصل کے مشابہ ہو ترکیب واقع نہ ہو، ٹھیک ہے، ترکیب میں واقع نہ ہو. اب اس کی یہ دو قسم ہو گئی. ایک یہ کہ مبنی اصل کے ترکیب میں واقع نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید اکیلا. زید اکیلا ترکیب میں واقع نہیں ہے. اکیلا کیا ہوگا؟ مبنی بر سکون ہوگا. زید آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو زید ہے بالفعل تو مبنی ہے، بالقوت معرب ہے. یعنی ابھی جو بالفعل جو ہے ابھی مبنی ہے، لیکن اس میں معرب ہونے کی صلاحیت ہے. صلاحیت کیسے؟ جب یہ ترکیب میں واقع ہو جائے تو معرب ہو جائے گا. تو زید بالفعل مبنی ہے اکیلا، اور بالقوہ معرب ہے، معرب ہو جائے گا. یہ ایک قسم ہے جو بالفعل تو مبنی ہو، بالقوت معرب ہو. دوسرا وہ جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، وہ نہ بالفعل بھی مبنی ہے، بالقوت میں مبنی ہے، وہ کبھی بھی معرب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. باب الثانی فی الاسم المبنی وہو اسم وقع غیر مرکب ما غیرہ. ایسا اسم جو واقع ہو، جو مرکب واقع نہ ہو کسی دوسرے کے ساتھ. غیر مرکب واقع نہ ہو ما غیر کسی دوسرے کے ساتھ. مثل الف با تا سا، ٹھیک ہے. الف با تا سا بس کس کا چل رہا ہے؟ مبنی کس کا قسم ہے؟ اسم کا قسم ہے. اسم کا قسم ہے نا. الف با تا سا اسم ہے. مثال دے دی عرف کی. مثال کس کی دے دی؟ عرف کی، ٹھیک ہے. بھائی اصل میں الف با تا سا، یہ الف با تا سا یہ خود جو ہے مقصود نہیں ہے. الف کا نام جو ہے، الف با کا نام جو با ہے، تا کا نام جو تا، یہ نام جو ہے یہ اسم ہے. یعنی الف با تا سا جو نام اس کا ہے، الف با تا سا یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم ہے، یہ مبنی ہے. الف با تا سا مثل وحدہ واحد اثنان ثلاثہ. واحد اثنان اور ثلاثہ. وقع لفظ زید وحدہ، اور زید اکیلا ترکیب میں واقع نہ ہو. فإنہ مبنی بالفعل، یہ مبنی بالفعل ہے، علی السکون، سکون پر. ومعرب بالقوہ، اور معرب بالقوہ. ایک قسم یہ ہوگا. وشابہ مبنی اصل، اور مشابہ مبنی اصل کے. مبنی اصل بھائی کتنے ہیں؟ 5. ہاں کون؟ تمام اس کے مشابہ، ٹھیک ہے. یہ مشابہ، ٹھیک ہے. یہ مشابہ کبھی مشاکلت میں ہوں گے، اس کی شکل اس جیسی ہوگی. کبھی احتیاج میں ہوں گے، کبھی معنی اس جیسی ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی شکل میں اس جیسے کیسے ہوں گے؟ یعنی 2 حرف ہوں گے، یعنی 3 حرف سے کم ہوں گے، حرف جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا محتاج ہوں گے، اپنی معنی بتانے میں نہیں ہوگی. جیسے ہاذا، ہاؤلائے، یہ مشارے سے، اس کے مشارے لے کے محتاج ہے.
اب میں بول ہاضا تو آپ اس میں مجھے دیکھیں گے بھائی ہاضا کتاب بول رہا ہے، قلم بول رہا ہے، چشمہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مشارہ سے لے کے مشابہ ہے. جیسے من کتنے 2 حروف کے ہیں، تو یہ شکل اس کی جیسے حرف جیسی ہے. دوسرے ایسے ہوں گے جو واو کو اپنی معنی میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. 11 سے 13 معنی حرف کو اپنی معنی میں لپیٹے ہوں گے. 11 سے 13. ٹھیک ہے، تو یہ اشر کے اندر واو چھپا ہے. 11 الی 19 ہے. ٹھیک ہے. ہاں. او شابہ مبنی یا مشابہ مبنی ہے اصل کے بِأَن يَكُونُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهَا مُحْتَاجًا. کبھی اس کی دلالت دے گی اس کی معنی محتاج میں. الا قریتن کسی قرینے کا. کل اشارہ جیسے اسم اشارہ ہاؤلائے. ٹھیک ہے، ہاؤلائے مشارہ کا محتاج ہے. وَيَكُونُ عَلَىٰ أَقَلَّ مِن 3 أَحْرُفٍ یا 3 حرفوں سے کم ہوگا. کس کے مشابہ ہو گیا؟ 3 حرف سے کم ہے تو ہاں حرف کے مشابہ ہوگا شکل میں. او تضمن معنی حرف یا اس کے اندر حرف کی معنی ہوگی. ٹھیک ہے، نہ ہو ذا و من. ذا اور من یہ ہے 2 سے کم الفاظ کی مثال، یعنی 2 سے کم والا. اور 11 الی 19 یہ واو کو اپنے معنی میں لپیٹا ہوا ہے. 11 19 تو واو جو ہے اشرہ میں چھپا ہوا ہے، پھر اشرہ کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا. مبنی پر فتح پڑیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا اصلاً. اور یہ قسم کبھی بھی معرب نہیں ہوگا. یہ بالقوہ بالفعل بھی مبنی ہے. حکم یہ ہے کہ اس کی آخر حالت نہیں بدلے گا. حکم اللہ یختلف آخر باختلاف العوامل، کہ نہیں تبدیل ہوگی اس کی آخر عامل کے تبدیل ہونے سے. ٹھیک ہے، اس کی آخر تبدیل نہیں ہوگی. نہ ہو ہاں حرکات اس کی ہے ضم و فتح و کسر و سکون ہو. اس کے حرکات کیا ہے؟ ضم، فتح اور کسر اور سکون. بھائی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حالت بدلے گی نہیں، اور بتا کہہ رہا ہے ضم و فتح و کسر سکون. ہاں، یہ ضم مبنی بر ضم یعنی مرفوع محلن ہوگا. حالت تبدیل نہیں ہوگی، یعنی رفع کی جگہ پر ہوگا. اس کو بولیں گے مرفوع محلن، منصوب محلن اور مجرور محلن. پھر اس کو بولیں گے مبنی علی الضم، مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک ہے ضم، فتح اور کسر. یہ خاص ہے مبنیات کے لیے. ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مشترک ہے، مبنی اور معرب دونوں کے لیے مشترک ہے. اور رفع نصب جر معرب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا ضم و فتح و کسرنا. ٹھیک ہے، و سکون ہو وقفنا. وہ علی ثمانیۃ انواع، یہ 8 قسم ہے. مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات و کنایات و بعض ظروف. یہ 8 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اور اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے. یہ آگے سب آئیں گے. ہاں، یہ آگے سب آئیں گے. سب آئیں گے. واللہ اعلم بالصواب.